بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات محترم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر سب سے پہلے کس نے توبہ کی، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل کے ذریعے معتبر کتابوں کے حوالے سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے حسین واقعات آپ سن سکتے ہیں۔ حضرات محترم، تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں، یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ ولادت کے بعد ہی سے آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے کے آپ روزے رکھتے تھے۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر تک جیلان ہی کے مدرسوں میں علم حاصل کرتے رہے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت رحمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ تو والدہ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری کامیابی بغداد میں رہنے پر موقوف ہے، اس لیے مجھے تمہاری جدائی تو گوارا ہے، مگر علم دین سے جدائی ہرگز گوارا نہیں کر سکتی۔ خوشی خوشی میں تمہیں بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ میرے پاس تمہارے والد محترم کے حصے کے 80 دینار موجود ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ پھر والدہ ماجدہ نے وہ 40 دینار میری گدڑی کے بغل میں سی دیے اور مجھے وصیت فرمائی کہ میرے پیارے بیٹے، تم کسی بھی حالت میں ہرگز کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا، اور مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائیں اور فرمایا میں تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہوں اور وہی محافظ ہے، اور حسرت و محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر فرمایا ھذا وجہ اللہ اراہ الی یوم القیامہ، یعنی یہ وہ چہرہ ہے جسے قیامت تک نہ دیکھ سکوں گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لیے جیلان سے ایک قافلہ کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فرمایا، جو تقریباً 400 میل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف کھڑے ہیں اور سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور معلوم کیا، اے لڑکے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے بھی آپ کی بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ جب یہ دونوں ڈاکو سردار سے ملے اور سارا واقعہ بیان کیا تو سردار نے کہا کہ اس لڑکے کو ہمارے پاس لاؤ۔ ہمارے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لائے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے معلوم کیا، اے صاحبزادے سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے پوچھا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری گدڑی کی بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حکم دیا کہ گدڑی کو چاک کیا جائے۔ آپ کی گدڑی مبارک چاک کی گئی تو اس میں 40 دینار نکلے۔ ڈاکو اور ان کا سردار آپ کی صداقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سردار بولا کہ لڑکے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگ رہزن ہیں، تمہارے پاس یہ دینار تو بہت اچھی طرح پوشیدہ اور محفوظ تھے، لیکن تم نے کیوں بتا دیا اور اسے کیوں ظاہر کر دیا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کیا میں جھوٹ بولتا؟ تم نے پوچھا اور میں نے سچ سچ بتا دیا۔ میری والدہ ماجدہ نے چلتے وقت مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا کیسا بھی وقت آئے، کسی بھی حال میں تم جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ اب کیا میں آپ لوگوں سے ڈر کر اور 40 دینار کے لیے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دوں، اپنی ماں کی نصیحت کو بھول جاؤں
اور اپنی پیاری ماں کو ناراض کر لوں؟ اے سردار سن لو، دینار تو دے سکتا ہوں مگر ماں کی بات نہیں دے سکتا، خود تو لٹ سکتا ہوں مگر ماں کی وصیت و نصیحت کو ہرگز نہیں لٹا سکتا۔ ماں کا حکم تھا کہ ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ کہہ دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پیاری اور سچی بات کا سردار پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، آہ، تم اپنی ماں کا عہد و پیمان نہیں توڑ سکتے اور ہم تو ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد توڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور صدق دل سے توبہ کر لی۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، جب تم رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ میں بھی ہمارے سردار رہو گے۔ تمام ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر کے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور اب عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم اول من تاب علی یدی، یعنی سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے وہی لوگ تھے۔ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہی ڈاکو تھے جو بغداد کے سفر میں ملے تھے۔ تو حضرات محترم، ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔